والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب غسل الرجلین فی النعلین۔ باب ہے دونوں پاؤں کو دھونا جوتوں میں، ولا یمسح علی النعلین، اور جوتوں کے اوپر مسح نہیں کریں گے۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر، عبید بن جریج نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، یا ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن، رأیتو کا، میں نے آپ کو دیکھا، تصنع اربعا، آپ 4 کام کرتے ہیں، لم ارا احدا، نہیں میں نے دیکھا کسی ایک کو، من اصحابی کا، آپ کے ساتھیوں سے، یصنعها، کہ وہ یہ 4 کام کرتے ہو۔ قال وما ہی یا ابن جریج، کیا ہے وہ کام اے ابن جریج؟ قال رأیتو کا، میں نے آپ کو دیکھا، لا تمسو، نہیں آپ مس کرتے، نہیں آپ چھوتے، من الارکان، ارکان سے، بیت اللہ کے 4 کونے ہیں تو ان 4 کونوں میں سے نہیں آپ چھوتے، الا الیمانیین، مگر 2 کونے جن کو یمنی کونے کہا جاتا ہے، ایک کی طرف، ایک کونے میں حجر اسود ہے اور ایک دوسری جانب ہے حاجی، ان 2 ارکان کا، ان 2 کونوں کا مس کرتے ہیں، ان کو چھوتے ہیں۔ ورائیتو کا، اور میں نے آپ کو دیکھا، تلبس، آپ پہنتے ہیں، النعال السبتیہ، سبتی جوتے، چمڑے کے ایسے جوتے جن کے اوپر بال نہیں ہوتے۔ ورائیتو کا، اور میں نے آپ کو دیکھا، تصبغو، آپ رگتے ہیں، بالصفرا، صفرا کے ساتھ زرد کلر، جو بالوں، سفید بالوں کو آپ رکھتے ہیں زرد کلر کے ساتھ۔ ورائیتو کا، اور میں نے آپ کو دیکھا، اذا کنت بمکہ، جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں، احل الناس، لوگ تلبیہ پکارتے ہیں، اذا رأوا الہلال، جب ہلال کو دیکھتے ہیں، ولم تحل، اور نہیں آپ تلبیہ شروع کرتے، انت آپ، حتی کان یوم الترویہ، یہاں تک کہ یوم ترویہ آ جاتا ہے۔ یوم ترویہ 8 ذو الحجہ کو کہتے ہیں۔ 8 ذو الحجہ کو حجاج کرام مینا میں پہنچتے ہیں، اور مینا میں پہنچ کر 8 کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 کی آگے فجر پڑھ کر پھر عرفات کی طرف جانا ہوتا ہے، فجر پڑھ کر سورج طلوع ہونے سے پہلے یا سورج طلوع ہونے کے بعد، کوئی بتائے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد 9 کی فجر پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو یہ 8 کو وہاں پر جاتے ہیں حجاج کرام، تو یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ 8 کو تلبیہ شروع کرتے تھے۔ قال عبداللہ نے کہا، عبداللہ بن عمر نے کہا، اما الارکان، جو بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، بیت اللہ کے 2 کونوں کی طرف حتیم بنی ہوئی ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو بیت اللہ کا دروازہ اس طرف ہے، دروازے کے ساتھ حجر اسود ہے کونے پہ، تو دوسری طرف دوسرا کونا آ جاتا ہے، اس کو یمنیین، کیونکہ یمن اس طرف ہے، اور اس طرف شام آئے گا، اور حتیم اس طرف ہے، بیت اللہ کی اس طرف، مثلا یوں سمجھے یہ بیت اللہ ہے تو دروازہ ادھر، یہ کونا یہاں پہ حجر اسود، اور یہ کونا، اس کو استلام یا مس حجاج کرام کرتے ہیں۔ یہ تو 2 کونے ہیں، اس طرف ادھر شام ہے، ادھر حتیم بنی ہوئی ہے، یہ دیوار ایک بنی ہوئی ہے، وہ بھی بیت اللہ کا ایک حصہ ہے جو تعمیر کے وقت چھوڑ دیا گیا تھا۔ اگر کسی نے وہاں نماز پڑھ لی، ایسے جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ لی، تو اس کے کونے، یہ جو 2 کونے ہیں، آگے بیت اللہ کا حصہ ہے، تو گویا کہ یہ 2 کونے پیچھے ہیں، کہتے ہیں کہ قواعد ابراہیم پر نہیں،
ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں آگے تک ہیں، کہ بیت اللہ کو تھوڑا سا پیچھے ہٹا کر یہ دیوار بنا دی گئی۔ جب بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا تو سامان کم ہو گئے، اٹیں کم ہو گئی، تو پھر اگلا حصہ شامل نہیں کیا گیا، یہاں تک اس کو رکھا گیا۔ تو یہ چونکہ قواعد ابراہیم پر نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر یہ دو کونے نہیں، اس لیے ان کا استلام نہیں کیا جاتا۔ اور یہ جو دو کونے ہیں یہ قواعد ابراہیم پر ہیں۔ یہاں پر تو حجر اسود ہے، حجر اسود کو ہونٹوں سے بوسہ دیں، ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسہ دیں، چھڑی لگا کر چھڑی کو بوسہ دیں، ہونٹ لگا کر ہونٹوں سے بوسہ، ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو بوسہ، چھڑی لگا کر چھڑی کو بوسہ۔ اگر ان تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو تو پھر صرف اشارہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے طواف شروع کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کونا ہے، اس طرف بھی کیا کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، استلام کہا۔ جو دو کونے ہیں، فَإِنِّي لَمْ أَرَى رسول اللہ، نہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو، یمسو کہ آپ چھوتے ہوں، استلام کرتے ہوں، إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ مگر یہ جو یمن کی طرف دو کونے ہیں، وَأَمَّا النِّعَالِ اس کی وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی، باقی دو کیوں نہیں کرتے تھے۔ وَأَمَّا النِّعَالِ اور جو جوتے ہیں سبتیہ چمڑے کے بغیر بالوں کے، فَإِنِّي رَأَيْتُ رسول اللہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو، یلبسُ النَّعْلَ آپ جو پہنتے ایسا جوتا، الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ جس کے اوپر بال نہ ہوتے، جیسے چمڑے کے بغیر بالوں کے ہمارے ہاں عام جوتے ہوتے ہیں۔ فَيَتَوَضَّأُ فِيهَا آپ اس کے اندر ہی وضو کر لیتے، یعنی جوتا جیسے لیلن کا ہوتا ہے تو ویسے ہی اندر پانی ڈال کر کے چلو جی جوتے سمیت ہی وضو ہو گیا، جوتے سمیت ہی وضو ہو گیا۔ وَأَنَا أُحِبُّ اور میں پسند کرتا ہوں، البسہا کہ میں یہ پہنوں، وَأَمَّا الصُّفْرَ اور جو بالوں کو کا زرد کلر ہے، فَإِنِّي رَأَيْتُ رسول اللہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو، یسبغ بہا آپ اس کے ساتھ رنگتے تھے، وَأَنَا أُحِبُّ میں پسند کرتا ہوں، أَنْ أَصْبُغَ بہا کہ میں یہ کلر کروں۔ وَأَمَّا الْإِحْلَالُ اور جو تلبیہ ہے، فَإِنِّي لَمْ أَرَى رسول اللہ میں نہیں دیکھا اللہ کے رسول کو، یہی لو کہ آپ تلبیہ پکارتے ہوں، حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ یہاں تک کہ آپ کو لے کر کھڑی ہوتی آپ کی سواری، یعنی حج جب شروع کرنے لگتے۔ اگر صرف حج کرنے جا رہے ہیں تو جہاں سے آپ میقات احرام باندھیں گے وہاں سے تلبیہ شروع ہو جائے گا، اور اگر وہاں جا کر عمرہ کر کے احرام کھول دیا ہے تو پھر تلبیہ بھی ایک دفعہ ختم ہو جائے گا، اور جب 8 ذو الحجہ آئے گی اور 8 ذو الحجہ کو آپ مینا کی طرف جانے لگیں گے تو پھر دوبارہ تلبیہ شروع ہو جائے گا، درمیان میں تلبیہ اور جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن اور حدیث کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔